السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بیان کرتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا۔ وہاں میں نے ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم تھا۔ اچانک ایک خوش گلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی: اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرنے پائے۔ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے چلے گئے: ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں اب کوئی نوکر و غلام نہیں تھا۔ دیواریں انتہائی خستہ ہو چکی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ فانوس اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر دادے عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہر طرف ذلت اور نحوست برس رہی تھی۔ اور کوئی غیب سے یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے، وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا۔ مکان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے پڑوسی سے پوچھا، اس عشرت کدے کے مکین کہاں چلے گئے؟ پڑوسی نے بتایا، مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئیں۔ اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ پڑوسی نے بتایا، محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی اضطراب کے عالم میں کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک غمزدہ آواز ابھری، کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ کہا، واپس چلے جاؤ، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ نے فرمایا، اس مکان کی وہ آب و تاب اور وہ کنیزیں اور غلام اور عیش و عشرت کے دل دادا لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ آسائش کی وہ تمام چیزیں کسی اور کی تھیں، اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے۔ سارا ساز و سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو ایک عورت یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ایک سرد آہ کھینچی اور نہایت رقت آمیز لہجے میں بولی، خدا کی قسم، میں وہی عورت تھی جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ عالی شان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کے حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا۔ اس نے کہا، آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک شعر پڑھا جو نہایت سوز سے لبریز تھا۔
میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ شعر سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے گئے۔